أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جن کو ان کے ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جن کو ان کے ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو، حصہ قطعی طور پر مقرر ہے. اور جب میراث تقسیم ہونے کے وقت موجود ہوں رشتہ دار اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو. اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو فکر ہو. سو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور موقع کی بات کہیں. بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب داخل ہوں گے آگ میں. تو یہ آیات ہیں، 4 آیات پڑھی گئیں. پہلے یتیموں کے بارے میں مسئلہ چل رہا تھا اور ان کے حقوق کا ذکر ہو رہا تھا، تو اب اور حکم آ گیا. تو یہ حکم ہے تو یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے، اور اس طریقے سے عورتوں کے بارے میں بھی یہ کیا ہے، حکم آ گیا ہے. اصل میں اسلام سے پہلے عرب کا اور باقی دنیا کا یہی دستور تھا کہ وہ وراثت کا حق جو ہے وہ صرف مردوں کو ہوتا تھا، عورتوں کو نہیں ہوتا تھا. خاص کر عورتوں کو، بچیوں کو تو بالکل ہی محروم کرتے تھے. اور عرب میں خاص دستور یہ بھی تھا کہ بچوں میں سے بھی صرف اس بچے کو دیتے تھے جو گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہو اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کر سکے. تو گویا صرف ان لوگوں کو مال ملتا تھا جو جنگ کے قابل ہوتے، جنگ کرنے کے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس مال ان کو ملنا چاہیے. یہ ہیں چونکہ دشمنوں سے لڑائی کر کے پھر مال غنیمت لے آتے ہیں، مال کمانے والے ہیں، لہذا کمانے والوں کا حق ہے. تو عورتیں اور بچے تو یہ تو کوئی کمائی نہیں کر سکتے، لہذا ان کو کچھ حق نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ ظلم چل رہا تھا. تو ان آیات میں اس ظلم کو ختم کیا گیا ہے. چونکہ یہ ظلم تھا، باطل قسم کی رسم تھی ان کی، اس کو ختم کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو ان کی ایک بیوی، ایک نابالغ لڑکا اور 2 بڑی لڑکیاں جو ہے پیچھے وراثت لینے والے رہ گئے. تو انہوں نے چونکہ جو رواج ان کے ہاں چل رہا تھا، جو دستور وہاں چل رہا تھا، اس کے موافق یہ کیا کہ ان کے 2 چچا زاد بھائی تھے حضرت اوس بن ثابت کے. تو انہوں نے آ کر سارا مال ان کا قبضے میں لے لیا، نہ اولاد کو کچھ دیا نہ بیوی کو کچھ دیا، کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں عورت کو تو بالکل استحقاق ہی نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی بھی محروم ہو گئی اور دونوں لڑکیاں بھی محروم ہو گئیں. باقی جو لڑکا تھا وہ چونکہ بچہ تھا، ابھی چھوٹا تھا، یتیم، اس کو بھی محروم کر دیا. چونکہ وہ بڑا نہیں تھا، لڑنے کے قابل نہیں تھا، تو اس لیے سارا ترکہ جو ہے وہ چچا زاد بھائی لے کر چلے گئے.
اب چونکہ دستور تھا تو حضرت اوس کی بیوی کو بڑا رنج ہوا، تو اس نے پھر یہ کہا اور یہ چاہا کہ کسی طرح چلو میری 2 بچیاں جو ہیں تو یہ چچا زاد بھائی جو ہیں یہ نکاح کر لیں، ان سے شادی کر لیں، تو چلو ان سے فکر سے تو فراغت ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے یہ بھی قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم ان سے شادی بھی نہیں کرتے۔ اب ظاہر بات ہے، نہ تو بچیوں کو وہ سنبھالتے ہیں شادی کر کے، نہ مطلب یہ وراثت میں سے کچھ دیا حصہ سارا ہی اس ان کے گھر کا مال لے کر لے اڑے۔ تو پھر وہ عورت جو تھی بیوہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور اپنی اولاد کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ تو چونکہ اس وقت قرآن پاک میں ابھی تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو جواب دینے سے توقف فرمایا، لیکن آپ کو اطمینان تھا کہ ضرور اس ظالمانہ دستور کو مٹایا جائے گا اور ضرور وحی آئے گی۔ چنانچہ پھر اسی وقت یہ آیات نازل ہو گئیں۔ یہ آیات نازل ہو گئی، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو بھی والدین چھوڑ جائیں یا قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں جی، تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اس طرح آگے فرمایا عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو مطلب یہ مرد مراد یہ ہے کہ جو بھی ہوں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس طرح عورتیں بھی جو چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں ان کا حصہ ہے، والدین چھوڑیں یا قریب ترین رشتہ دار چھوڑیں، تھوڑا مال ہو زیادہ ہو۔ اور آگے فرما دیا حصہ بھی بڑا پکا ہے، نصیباً مفروضہ، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ آیت نازل ہو گئی، آگے میراث کی آیت آ رہی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ آیت بھی نازل ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہ مال ان کے دونوں چچا کے جو دونوں بیٹے تھے نا، ان سے لے لیا اور شرعی حکم کے مطابق اس کو تقسیم کیا، بیوی کو 8واں حصہ دیا، اور باقی مال جو بچ گیا وہ چونکہ اس کے 2 بچیاں تھیں بڑی اور ایک چھوٹا بچہ تھا، تو اس لیے للذکر مثل حظ الانثیین جو قانون ہے کہ آدھا تو دے دیا، بقایا جو تھا بیوی کی حصہ نکال کر آدھا لڑکے کو دے دیا، اور دوسرا آدھا جو ہے وہ 2 لڑکیوں میں کیا ہے نصف نصف کر کے تقسیم کر دیا۔ اور چچا کے بیٹے چونکہ وہ دور تھے اس لیے وہ محروم ہو گئے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس طریقے سے پہلا عمل یہ ہو گیا اس واقعے پر۔ تو ان آیات میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اس آیت میں جو حکم آ رہا ہے تو یہ حکم بظاہر تو یہی ہے کہ تقسیم کے وقت یہ لوگ حاضر ہو جائیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں، یتیم مسکین ہیں، تو فرمایا اس میں سے ان کو کچھ دے دو۔ تو مفسرین اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ یہ وارث نہیں ہیں، یعنی ہیں تو رشتہ دار، بالکل قریبی نہیں، وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، ذرا دور کے رشتہ دار ہیں۔ اور اس طرح اور یتیم مسکین آ جاتے ہیں تقسیم کے وقت، رواج ہوگا عرب کے اندر، تو فرمایا ان کو بھی کچھ دے دو جی۔ تو یہاں دینا کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اصل میں مال جب تقسیم کر رہے ہوں گے نا، اس وقت تقسیم ہونے کے بعد جو حصہ ہر ایک کو مل گیا تو اس میں سے جو بڑے حضرات ہیں، بالغ حضرات ہیں، وہ اپنی اختیار سے، مرضی سے ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت دے دیں، کیونکہ ان کو مال مفت میں ملا ہے، کون سا ان کا اپنا ذاتی مال ہے، مورث چھوڑ کر گیا اور یہ لے رہے ہیں، تو چلو صدقہ کے طور پر یہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ فَارْزُقُوا مِنْهُ، یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، چونکہ ان کو بھی تو یہ خیال ہوگا کہ ہمیں ملے گا، اب وراثت میں تو ان کا حق ہے نہیں، تو چلو کچھ اپنی طرف سے لے لیں، لیکن جو نابالغ ہیں ان کے حصے سے بھی نہ دیا جائے، اور اس طریقے سے جو وارث اس وقت موجود نہیں ہے تقسیم کے موقع میں، غائب ہیں، ان کے حصے میں سے بھی نہ دیا جائے، کیونکہ نابالغ کا مال جو ہے وہ تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ اور اس طرح جو غائب آدمی ہے جس کا حصہ ہے اور موجود نہیں ہے موقع پر، تو اس کے مال میں بھی تصرف جو درست نہیں ہے، لہذا ان کے حصے سے نہ دیں، بلکہ جو موجود ہیں وارث اپنا حصہ لینے والے، ان میں جو بالغ حضرات ہیں اپنی مرضی سے مناسب کچھ دے دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات بھی کہیں، خوبی کہ ہاں بھائی وہ شرعی حکم ایسا ہی ہے، تو تمہارا اصل مال میں تو حصہ نہیں ہے، تو چلو ہم تمہارے لیے کچھ دیتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی بھی ایک ہمدردی ہو جائے گی اور ان کا رنج بھی دور ہو جائے گا، تو اس طرح ان کو مال دے دیا جائے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد غیر وارث نہیں ہے جی، بلکہ یہ قریبی رشتہ دار، یتیم مسکین، وہی وارث مراد ہیں، تو مطلب ان کو تقسیم سے پہلے کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کو دے دو، یہ مراد ہے۔ تو لہذا یہ حکم وجوبی ہے، تو اس میں نسخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن پہلی رائے کے مطابق کیا ہے، پہلے گویا فرض تھا، پھر جب حصے مقرر ہو گئے تقسیم کے بعد اب فرض نہیں ہے، مستحب درجے کا ہے، واللہ اعلم۔ آگے پھر ایک مثال دے کر کے سمجھایا گیا، فرضی مثال ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، مطلب یہ ہے کہ یہ جو یتیموں کے متولی ہیں، مال دینے والے ہیں، تو فرمایا ان کو سوچنا چاہیے جی، اور ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یعنی یخشى اللَّهَ الَّذِينَ، اللہ سے ڈریں یہ لوگ، کہ مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس یتیموں کی پرورش کا معاملہ ہے تو وہ یہ سوچ کرے کہ اگر میں مر جاتا، میرے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، کمزور بچے ہوں جن کے بارے میں ڈر ہو، تو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں خیال ہے کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کو کیسے کوئی پالے، تو اس طریقے سے دوسروں کے بچے اگر آپ کی تولیت میں آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی عمدہ سلوک کرنا چاہیے۔ آگے پھر دوبارہ تاکید کے طور فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی موقع کی بات کہا کریں، مقصد یہ ان کے ساتھ سختی بھی نہ کیا کریں اور ان کو تنگ بھی نہ کیا کریں، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں جی، باتوں میں بھی اور دوسرے کیا ہے سلوک میں بھی، تو اچھے طریقے سے یتیموں کی پرورش اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آگے آخر میں یتیموں کے مال کھانے والوں کو کیا ہے وعید شدید سنائی گئی، یہ کیا ہے تخویف اخروی ہے، فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نہ حق کھاتے ہیں، ظلماً کھاتے ہیں، ہاں تو حق سے کھائیں تو پھر تو پیچھے گزر چکا ہے، مزدوری اپنی لیں تو گنجائش ہے، جو کہ غریب ہے تو جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں بس، اور تو کچھ نہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں جی۔ اور فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ کوئی دور بھی نہیں ہے، بان قریب کیا ایک جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، بہت شدید وعید ہے، اس لیے یتیموں کے مال کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ انسان کو جو ہے خیال کر کے چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں اور اس صورت میں بیان ہو رہے ہیں اور دوسرے موقعوں میں بیان ہوئے ہیں، اور خصوصاً عورتوں اور بچوں کے جو حقوق ہے، یتیم بچوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی کے موافق ہمیں پورا کرنے کی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔